وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورت کا نام سورت حدید ہے، اور یہ اگلی سورت جو سورت حدید ہے یہ مدنی سورت ہے، لیکن انداز بیان یا کچھ چیزیں اس میں وہی ہیں جو مکی صورتوں والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ یہ پہلی صورت ہے جو یہ اس انداز سے شروع ہو رہی ہے، سبح یسبح، سبح یسبح۔ کچھ صورتیں ایسی آئیں گی جن میں سے پہلی صورت یہ ہے سبح للہ، اللہ کے لیے ہی تسبیح بیان کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی موت اور زندگی دیتا ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر عرش کی طرف مستوی ہوا۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں سے نازل ہوتا ہے، آسمانوں میں جاتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بصیر ہے تمہارے تمام اعمال پہ۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات کا انجام اللہ کی طرف جو ہے وہ جانا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ علیم بذات الصدور ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں میں دے دی ہیں پہلے لوگوں کے بعد، اس میں سے خرچ کرو۔ پس جو لوگ ایمان لے آئے اور خرچ کرتے رہے تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور کیوں نہیں اللہ پہ ایمان لاتے ہو اور اللہ کے رسول پہ، جبکہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ اپنے رب پہ ایمان لے آؤ۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور تم نے وعدے یہ کیے تھے اگر تم ایمان والے ہو۔ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وہ اللہ اپنے بندے پہ واضح آیات نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے جایا جائے، اور بے شک اللہ ہی ہے جو رؤوف الرحیم ہے تمہارے پہ۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کیوں نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو جبکہ زمینوں و آسمان کی ساری میراث اللہ کے پاس جانی ہے۔ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ، جو تم میں سے خرچ کرنے والے مکہ کے فتح ہونے سے پہلے والے ہیں، اور جو پہلے قتال اور جہاد کرنے والے ہیں وہ برابر بعد والوں کے برابر نہیں ہیں۔ مکہ جب فتح ہو گیا تو دین غالب ہو گیا تھا، سب لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے تھے، لیکن جو شروع میں ایمان لائے تھے، جب ایمان لانا ایسا تھا جیسے اپنے ہاتھ کو آگ کے انگاروں میں ڈالنا ہے، تو وہ یقیناً ان کا مرتبہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ فرمایا برابر نہیں ہے۔ اولئک اعظم درجۃ، وہ زیادہ درجات میں بڑے ہیں، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ خرچ کیا اور قتال کیا، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ کا اچھائی کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خبیر ہے تمہارے اعمال کا۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اللہ اس کو کئی گنا کر کے واپس کرے اور بہت بڑا اجر دے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن دیکھیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا اس دن میں، جس دن آپ ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو دیکھیں گے، یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سب طرف ہوگا، اور آواز آئے گی بشراکم الیوم جنات، خوشخبری ہے آج تمہارے لیے جنت کی جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں ہو۔ ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ، اور اس دن منافق مرد عورت کہہ رہے ہوں گے ایمان والوں سے، انظرونا نقتبس من نورکم، تھوڑی دیر رک جاؤ ہمیں بھی کوئی اپنا نور دے دو۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا جاؤ پیچھے جاؤ نور تلاش کرو۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، درمیان میں دیوار بنا دی جائے گی، ایک سائیڈ پہ باطن اس کے رحمت ہوگی اور دوسری سائیڈ پہ بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ینادونہم،
آواز دیں گے یہ کافر، الم نکم معکم، لوگو ہم تمہارے ساتھ تھے، تمہارے ساتھی ہوا کرتے تھے۔ جواب ملے گا کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا رکھا اور انتظار کرتے رہے، شک میں پڑے رہے۔ وغرتکم الامانی، تمہاری آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ، آج فدیہ لے کے بھی نہیں چھوٹ سکتے ہو، اور کافروں سے بھی تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، یہی تمہارا جو ہے وہ ٹھکانہ ہے، وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کا یہ ٹائم نہیں آ گیا کہ ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے ڈرنے لگ جائیں، اور جو اللہ نے ان پہ حق نازل کیا ہے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور پہلے اہل کتاب کی طرح نہ بنے جن پہ لمبا وقت گزرا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور اکثر ان کے فاسق ہو گئے تھے۔ اعلموا، جان لو، اللہ ہے جو یحیی الارض بعد موتها، جو اس زمین کو بنجر ہونے کے بعد آباد کرتا ہے، اور اسی طرح بیان کرتا ہے تمہارے لیے نشانیاں تاکہ عقل کرو۔ ان المصدقین والمصدقات، اللہ کے راستے میں جو ہے ان المصدقین، صدقہ کرنے والے مرد اور عورت، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جو اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دیتے رہتے ہیں، يُضَاعَفُ لَهُمْ، ان کے لیے دگنا کیا جائے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور بہت بڑا اجر ہوگا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ، فرمایا جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، یہی صدیقین ہیں، یہی شہداء ہیں رب کے ہاں، ان کے لیے بہت بڑا اجر اور نور ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیات کی، یہی اصحاب الجحیم ہیں، جہنم والے ہیں۔ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، کوئی زینت ہے، فخر کرنا ہے، آپس میں مال اور اولاد کو بڑھانا ہے۔ جیسے کہ کسی انسان نے کوئی پودا ہوتا ہے، کافر اس کو جب اوپر ہوتا ہے تو بڑی رونق اس کی ہو جاتی ہے، تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور پھر وہی پودا جو بڑا با رونق ہوتا ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا ایسی ہے، بڑی خوبصورت نظر آئے گی اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوگی۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں پھر سخت عذاب بھی ہوگا اور رب کی طرف سے مغفرت اور رضا بھی ہوگی۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی صرف تھوڑا سا دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، لوگو دوڑ لگاؤ، بھاگو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف کہ عرضها کعرض السماء والارض، عرضها وہ جنت جس کی چوڑائی کعرض السماء والارض، جتنی کہ زمین اور آسمان کی چوڑائی ہے اس جنت کی، اس کی طرف دوڑو۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اور لوگوں تمہیں دنیا میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے زمین میں یا تمہارے اندر، مگر اللہ کے پاس یہ پہلے سے کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ اللہ پہ سب کچھ آسان ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، کہ افسوس نہ کرو اپنے کسی چیز کے رہنے پہ اور کسی چیز کے ملنے پہ بڑا تکبر میں نہ کرو۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے اور شوخیاں مارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگ بخیلی کرتے ہیں، لوگوں کو بخیلی کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ لوگ بہت برے ہیں۔ ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، جو کوئی بھی پھر جائے گا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کے نازل کر دیا ہے، بھیج دیا ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی تھیں اور میزان کا بھی بتایا تھا تاکہ لوگ آپس میں انصاف کریں۔ وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید، اور ہم نے اپنی باقی چیزوں میں ایک لوہا بھی دیا ہوا ہے جو بڑا سخت ہوتا ہے، جس میں لوگوں کے لیے بڑے فائدے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو یہ سب چیزیں اس لیے بنائی
تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرے کہ کون ہے اللہ کے دین کی مدد کرنے والا اور اس کے رسولوں پہ ایمان لانے والا، بغیر دیکھے بھی اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے والا۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقت والا ہے، عزت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان کی آگے اولاد میں نبوت اور کتابیں نازل کی۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، کچھ لوگ تھے ہدایت پانے والے لیکن اکثر فاسق بنتے رہے۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے اور بھی بہت سارے ان کے پیچھے رسول بھیجے۔ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَم، اور پھر ہم نے آخر میں اینڈ پہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اور جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے اس دور میں، ہم نے ان کے دلوں میں رحمت اور شفقت ڈالی تھی، لیکن ایک رہبانیت تھی، انہوں نے خود اپنے پاس سے بنا لی تھی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی۔ الا ابتغاء رضوان اللہ، ہاں اگر کوئی تھوڑا بہت انسان اللہ کی رضا کے لیے علیحدہ چاہتا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ فما رعوا حق رعایتها، لیکن انہوں نے وہ جو رعایت کرنی چاہیے تھی، جو ماننے کا طریقہ تھا، اس طرح انہوں نے نہ کیا۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، ہم نے ان میں سے ایمان لانے والوں کو اجر دیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن بہت سے فاسق بنتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پہ صحیح معنی میں ایمان لے کے آ جاؤ، تمہیں اپنی رحمت کے بہت بڑے حصے دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں وہ نور دے گا جس کے ذریعے تم چلتے رہو گے، اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، یہ سب کچھ اس لیے بھی بتایا گیا کہ اہل کتاب کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ اللہ کے فضل سے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور سارا کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی من یشاء، جسے چاہے دیتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے صورت مجادلہ۔ صورت مجادلہ جو ہے یہ بھی ایک مدنی صورت ہے، اور اس میں مجادلہ کا معنی ہے بحث کرنا، آپس میں جدال کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تھی، اپنے ایک خاص مسئلے میں بحث کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے تھے اس دور میں زہار یہ ہوتا ہے کہ کوئی خامد بیوی سے کہہ دے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہو گئی ہے، تو میرے لیے میری بہن کی طرح ہو گئی ہے، تو اسے زہار کہا جاتا ہے، اور زہار طلاق سمجھی جاتی تھی۔ اس کا نام تھا حضرت خولہ بنت مالک ابن ثعلبہ۔ وہ آئی اور کہنے لگی کہ میرے خامد نے، جس کا اوس ابن صامت اس کا نام ہے، اس نے میرے سے زہار کر لیا ہے۔ اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، ساری زندگی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اب میرا کوئی وارث نہیں ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ اور ابھی وہ غصے میں آ کے مجھ سے زہار کر بیٹھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ تو طلاق ہی ہوتی ہے، اب میں کیا کروں؟ یہ تو طلاق، کہنے لگے اللہ کے نبی اس نے مجھے طلاق نہیں دی۔ پھر لگے زہار کیا، کہنے لگی مجھے طلاق نہیں دی۔ بحث کرنے لگی، اور ایک کونے میں بیٹھ کے آہستہ آواز کو آہستہ کر کے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں اسی کمرے کے دوسرے کونے میں بیٹھی تھی، لیکن اس عورت کی میں آواز نہیں سن رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کیے جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ما اراہ الا طلاق، مجھے تو یہی سمجھ آتی کہ طلاق ہے، باقی اللہ عالم۔ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے طلاق نہیں دی ہے، بس یہ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس طرح بتاتے ہیں، وہ آگے پھر وہی بتاتی ہے۔ تو اس بحث و تکرار کو مجادلہ کہا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز نہیں سن رہی تھی، اس سے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی عورت کی، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے، 7 آسمانوں کے اوپر سے نازل کیا، فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے خامد کے بارے میں بحث کر رئی تھی، وہ تشتکی الی اللہ، اور اللہ کے سامنے اپنی شکایت رکھ رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تمہاری باتوں کو سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اور لوگوں تم میں سے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کر لیتا ہے تو ما ہن امہاتہم، وہ ان کے کہنے سے ان کی مائیں بن نہیں جاتی ہیں، ان امہاتہم الا ولدنہم، ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جو ہے وہ جنم دیا ہے، ان کی مائیں وہی ہیں۔
وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، وہ جو بات کر رہے ہیں نا وہ صرف اور صرف منکر ہے، جھوٹ ہے، کوئی ایسی اس بات کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کا مسئلے کا کیا حل ہے؟ فرمایا وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، جس نے اپنی بیوی سے، جن مردوں نے اپنی بیویوں سے زہار کر لیا اور اپنی بات میں واپس آنا چاہتے ہیں تو اب کیا کریں؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو بیوی کے پاس جانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ، یہ ہے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اب جس کے پاس غلام نہیں ہے وہ کیا کرے؟ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھیں بغیر وقفے کے، من قبل یہ تماسا، بیوی کے پاس جانے سے پہلے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اب جو یہ بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر کیا کرے؟ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ یہ ہے کام کرنا۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ چیزیں اس لیے کہ تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، لوگوں یہ اللہ کے احکامات ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے مقابلہ کرتے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ اسی طرح ہلاک ہوئے جیسے کہ پہلے لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے۔ وقد انزلنا آیات بینات، ہم نے واضح اپنی آیات نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن اللہ سب کو اٹھائے گا، سب کے اعمال بتائے گا۔ اللہ نے سب کو شمار کر کے رکھا ہے، یہ بھول گئے، اللہ نہیں بھولا۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا جانتے نہیں ہیں کہ اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں کیا ہے؟ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا ورابعهم، جب کوئی 3 لوگ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں نا تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، یا 5 ہوں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے، یا اس سے بھی اوپر نیچے ہوں تو سب کچھ اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے۔ اینما کنوا، جہاں کہیں بھی ہوں، یعنی اللہ اپنی قدرت کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ ہر جگہ میں موجود ہوتا ہے۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، قیامت والے دن ان کے اعمال کا بتائے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، دیکھتے نہیں ہو کہ لوگوں کو منع کیا گیا تھا کہ سرگوشیاں، علیحدہ ہو کے باتیں کرنا، دوسروں کو شکوک و شبہات میں ڈالنا، اس سے منع کیا گیا تھا، اور پھر بھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، اور پھر سرگوشیاں گناہوں کے اور دشمنی کی کر رہے ہوتے ہیں، اور رسول کی معصیت کی کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے آ کے ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا ہوا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور یہ کافر، یہودی یا منافق، یہ اس طرح کی سرگوشیاں کر کے یا بری باتیں کر کے اپنے دل میں کہتے ہیں لولا يعذبنا اللہ، اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ بما نقول، جو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا حسبہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسی میں داخل کیا جائے گا اور بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ اور اے ایمان والو، اذا تناجیتم، اگر کبھی علیحدہ ہو کے دوسرے لوگوں کی موجودگی میں 2 بندے علیحدہ ہو کے اگر کبھی بات کرنی بھی پڑے تو فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، کسی گناہ یا دشمنی کے بارے میں مت کرو اور رسول کی معصیت کے بارے میں نہ کرو۔ وتناجوا بالبر والتقوى، تو بات کرو تو نیکی اور تقوی کی کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ انما النجوى من الشیطان، جو سرگوشی ہوتی ہے نا اکثر طور پہ 2 بندے الگ سے باتیں کرنے لگ جائے، اکثر شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیحزن الذین آمنوا، ایمان والوں کو تاکہ غم میں ڈالے۔ ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی اللہ نقصان نہیں کر سکتے۔ لیکن وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے اللہ پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا حکم ہے کہ اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، مجلس میں بیٹھے ہو اور جب کہا جائے کہ ذرا کھلے ہو کے بیٹھ جایا کرو تو کھلے ہو کے بیٹھ جایا کرو، اللہ تمہارے اندر وسعت پیدا کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، فرمایا جب تمہیں کہا جائے کہ اب مجلس پوری ہو گئی ہے، اب چلے جاؤ، تو چلے جایا کرو، اللہ تعالیٰ بلند کرے گا تم میں سے ایمان لانے والوں کے درجات اور اہل علم کے درجات۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے تمام چیزوں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پہلا حکم یہ ہے، پہلا یہ تھا کہ جب کبھی نبی سے علیحدہ، رسول سے الگ سے سرگوشی کرنی ہو، الگ سے بات کرنی ہو، تو پہلے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ فقدموا بین ایدی نجواکم صدقہ،
تو پہلے صدقہ کرو پھر آ کے نبی سے بات کرو. ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر اور پاکیزہ ہے. فإن لم تجدوا، اگر ہے ہی نہیں کچھ تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، تم اس سے گھبرا گئے کہ آپ میں آگے پیچھے صدقات کرو. اگر کوئی ایسا نہیں کر سکے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی ہے. بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. اور اللہ تعالیٰ خبیر ہے، جو کچھ جاننے والا ہے، جو کچھ عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سب کی خبر رکھنے والا ہے. پہلے شروع میں یہ حکم تھا کہ نبی سے بات کرنے سے پہلے صدقہ کرو پھر نبی سے بات کرو. بعد میں اس کو ہٹا دیا گیا، فرمایا کہ تم نہیں کر سکتے ہو تو اللہ نے تمہیں معاف فرمایا. بس اصل بات یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کرو، حکم مانو، یہی اصل چیز ہے. آگے فرمایا الم تر الی الذین تولوا قوما، کہ ایسے لوگوں کو جانتے ہو جو پھر گئے تو اللہ نے ان پہ غضب کیا، ان پہ اللہ کا غضب ہوا. غضب اللہ علیہم ما هم منہم ولا هم منکم، وہ تم میں سے نہیں ہے اگرچہ قسمیں اٹھاتے رہیں. ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہوں. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقوں کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برے ہیں جو وہ اعمال کرتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنے ایمان ہی کو ڈھال بنا لیا اور اللہ کے راستے سے روکنے لگے تو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کا مال، ان کی اولاد اللہ سے کچھ نہیں کفایت کرے گی. اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ، جس دن اللہ سب کو اٹھائے گا نا اس دن قسمیں اٹھائیں گے جیسے آج تمہارے لیے قسمیں اٹھا رہے ہیں. ویحسبون انہم علی شیء، اور سمجھیں گے ہماری کوئی ویلیو ہے. الا انہم هم الکاذبون، خبردار یہی لوگ جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان جو ہے ان پہ غالب آ گیا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر انہیں بھلا دیا. اولئک حزب الشیطان، یہ ہے شیطان کا گروہ. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، یہی لوگ جو ہیں وہ ذلیل ہونے والے ہیں. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ فائنل فیصلہ کیا ہے کہ انجام آخرت میں فائنل جا کے میں نے اور میرے رسولوں نے ہی غالب آنا ہے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، غالب ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ ایسے ایمان والوں کو کبھی نہیں دیکھیں گے کہ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہوں اور پھر ایسے لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہوں، چاہے ان کے آباء و اجداد ہی کیوں نہ ہو، چاہے اولاد ہی کیوں نہ ہو، چاہے بھائی کیوں نہ ہو، چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ایمان والے ایسا نہیں کر سکتے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھا ہے. وأیدہم بروح منہ، اور اپنی طرف سے رحمت سے ان کی مدد کی ہے. اور اللہ انہیں داخل فرمائے گا ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ، وہ لوگوں یہ ہے اللہ کا گروہ. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار اللہ کا گروہ ہی ہے جو کامیاب ہونے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام صورتیں جو پیچھے پڑی گئی ہیں، اللہ ہمیں ان پہ صحیح معنی میں عمل کرنے کی، اور اللہ تعالی ہمیں ان پہ سمجھنے کی، اور اللہ تعالی ہمیں ان سبق والی باتوں کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.